اچھا جی، اب آپ نے کویسچن کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، کیسے کیسے آپ نے اس کو لکھنا ہے وہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو کویسچن پیپر دیا جائے گا، آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا، جو کویسچن آپ کرنے لگی ہیں اس کو 2 سے 3 بار اچھے سے ریڈ کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کو ریڈ کریں گی نا، پھر آپ کے مائنڈ میں ایک بات آئے گی کہ یہ والا جو کویسچن ہے نا، اس میں نے اپنی بک میں یہ والا کویسچن پڑھا تھا، تو اس پہ تو ہے وہ والا کویسچن سیٹ آتا ہے، تو مجھے وہ لکھنا ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹس اصل غلطی کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات جب سمجھ آتی ہے نا کہ میں تو یہ یہاں پہ جو ہے نا ایڈیپس کا جو ہے وہ ٹریجک ہیرو والا کویسچن تھا نا، وہ یہاں پہ آ جائے گا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اٹھاتے ہیں وہاں سے جو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے ایز اٹ از وہاں پہ لکھ دیتے ہیں۔ ایسے آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ آپ کو جو ہے کویسچن کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں جو ورڈ دیے گئے ہیں نا، ان کو غور کرنا ہے۔ آپ نے پورے کویسچن میں انہی ورڈز کو، اسی اسٹیٹمنٹ کو لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ کویسچن کو جو ہے مارکر سے اپنی وہ پہلے تو لائنس ڈرا کریں گے، مارجن لائنس لگانی ہے اپنے یونیورسٹی شیٹس پہ۔ پھر سب سے پہلے کویسچن نمبر دینا ہے، پھر کویسچن کی اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے مارکرس کے ساتھ، پھر آنسر کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ نے کبھی بھی اپنی ایم اے انگلش کے کویسچنز میں ہیڈنگز نہیں دینی، جیسا کہ ہم ایسے میں پوائنٹس کے نام لکھ دیتے ہیں نا، وہ ہیڈنگز آپ نے بالکل بھی نہیں دینی۔ آپ نے پیراگراف وائز ایسے ہی ایک کویسچن کو جو ہے نا لے کے چلنا ہے۔ اور فرسٹ جو لائن ہوگی نا آپ کی، آپ نے جب آنسر لکھ لیا ہے، اب آپ پین سے لکھنا اسٹارٹ کریں۔ فرسٹ لائن آپ نے کویسچن کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کو ہی لکھ دینا ہے۔ مطلب آپ سے اگر کوئی کویسچن ایسے پوچھا گیا نا، از ایڈیپس ریکس از اے ٹریجک ہیرو، تو آپ نے کیا کہنا ہے، یس۔ اس کا آنسر کا اسٹارٹ جو ہے نا پہلے اس طرح سے کریں گے، یس ایڈیپس ریکس از از اے ٹریجک ہیرو۔ فرسٹ آپ کا آنسر کی جو لائن ہوگی نا وہ یہ ہوگی۔ اگر سم ٹائم جو ہے آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ وائی سے اسٹارٹ ہوتی ہے، کہ آپ سے کوئی پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، گیو یور کومنٹ یا پھر آرگومنٹس، اس طرح کا کوئی کویسچن آ رہا ہے، تو جو کویسچن آپ کا وائی سے اسٹارٹ ہوگا نا، تو اس کو آپ بیکاز سے آنسر کریں گے۔ بیکاز ایڈیپس ریکس ہیز آل دیز کوالٹیز دیر فار ہی از دیر فار ہی از کالڈ آ ٹریجک ہیرو۔ یعنی اس طرح سے آپ نے کویسچن کی اسٹیٹمنٹ سے ہی اسٹارٹ لینا ہے اپنے آنسر کو۔ پھر وہ اسٹیٹمنٹ کو آپ نے 3 to 4 لائنز میں، ابھی ہم انٹروڈکٹیو پیراگراف کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جب ہم کویسچن لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا ایم اے انگلش میں، اس میں جو مین چیز جو ہے جو میٹر کرتی ہے نا، وہ ایک آپ کا انٹرو ہوتا ہے اور ایک آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ درمیان والے پیراگراف میں جو مرضی گپیں چھوڑ دیں یا جیسے مرضی غلط ملط لکھ دیں، لکھنا ان کو بھی آپ نے صحیح ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے انٹروڈکشن کو اور اپنے کنکلوژن کو جو ہے نا اوتھینٹک بنانا ہوتا ہے، اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے۔ وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا امپریشن تو آپ نے دیا نا کہ آپ سے جو اس نے سوال پوچھا ہے، آپ نے پہلی لائن ہی وہ لکھی ہے کہ میں اسی کی بات کرنے لگا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں، کہ میں نے وہ نہیں لکھنے لگا جو میں گھر سے پڑھ کے آیا ہوں، جو گھر سے یاد کر کے آیا ہوں۔ آپ نے بالکل جو ہے اس کو پڑھا ہے نا، آپ نے اس کو ہی وہی لائن کا آنسر پہلی لائن میں دینا ہے، پھر اسی لائن کے بارے میں 2-3 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے اس کی رائٹر کی پوری بایوگرافی یا پھر وہ اس کو لکھنے نہیں بیٹھ جانا، اس کی ہسٹری کو۔ آپ نے صرف زیادہ سے زیادہ 3 لائنیں آپ نے رائٹر کے بارے میں لکھنی ہے، رائٹر کی تعریف کرنی ہے، اور 3 لائنیں جو ہے نا وہ آپ نے لکھنی ہے، اگر ناول لکھ رہے ہیں، ڈرامہ لکھ رہے ہیں یا کوئی پوئم لکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں 3 لائنیں آپ نے اس کے بارے میں لکھنی ہے۔ اس طرح سے آپ کا ایک بہت اچھا سا 8 سے 10 لائنز کا جو ہے نا انٹروڈکٹیو پیراگراف جو ہوگا نا وہ ریڈی ہو جائے گا، اور بہت اچھا سا آپ کا امپریشن پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں مڈ والے پیراگرافس میں۔ مڈ والے پیراگرافس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل تو آپ نے بات کرنی ہے کہ نا، آپ نے جب بھی پیراگراف مڈ والے لکھنا اسٹارٹ کرنے ہیں نا، اس میں آپ نے فگریٹو لینگویج سے اسٹارٹ لینا ہے۔ مطلب آپ نے جب بھی پیراگراف کو لکھنا شروع کرنا ہے، یا تو آپ اس کا فرسٹ ورڈ مارکر سے لکھیں گے، ہاؤ ایور اور کاما لگائیں گے، یا پھر ہاؤ ایور لکھ سکتے ہیں، سملرلی لکھ سکتے ہیں، مور اوور لکھ سکتے ہیں، فردر مور لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے ورڈز لکھ کے مارکر کے ساتھ کاما لگا کے پھر آپ جو ہے نا اپنی بات جو ہے، اپنے آرگومنٹ کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گے۔ اور پھر ہر پیراگراف میں آپ سے جو کویسچن کی اسٹیٹمنٹ میں بات کی گئی تھی نا، کویسچن کی اسٹیٹمنٹ میں ورڈ یوز کیے گئے تھے، تو آپ نے اس کو ہر کویسچن میں ایک لائن اس کے بارے میں ضرور لکھنی ہے، کہ تاکہ اس بات سے ایگزامینر کو، اور جہاں پہ بھی وہ لائن یا وہ ورڈ آئے گا نا اسٹیٹمنٹ والا، آپ نے اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دینا ہے، تاکہ ایگزامینر کو یہ بات ڈھونڈنی نہ پڑے۔ ان کو پتا ہے انہوں نے اتنے لمبے پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں ایگزامینر نے، تو وہ نا ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں اتنا زیادہ وہ چیکنگ کرنے میں۔ تو اگر ان کو یعنی ایسا لگے نا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو فالو کرتا جا رہا ہے، اور اسٹیٹمنٹ کے ورڈ اس کو دور سے ہی نظر آئیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا جو پیپر ہے نا اتنا باریکی میں نہ جائے، اتنی زیادہ آپ کی مسٹیکس نہ نکالے، اور جو ہے نا آپ کو اچھے مارکس دے دے۔ تو اس لیے آپ نے کویسچن کی اسٹیٹمنٹ والے ورڈ کو ہر لائن، ہر پیراگراف میں یوز کرنا ہے، اور جہاں پہ بھی وہ ورڈ آئیں گے آپ نے، وہ آپ کے کی ورڈز کہلاتے ہیں، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ آپ نے
کم از کم ہر کویشچن میں 3 to 4 کوٹیشنس ضرور ایڈ کرنی ہے. اب وہ کوٹیشنز جو ہیں آپ نے وہی والی لکھنی ہے جو کہ آپ کو ایگزیکٹ آتی ہوں. ایسے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کہ آپ کو جو کویشچن کوئی کوٹیشن ہے وہ بھولتی ہے یا صحیح طرح سے نہیں آتی ہے، آپ اس کو ہرگز مت لکھیں. آپ ہر رائٹر کی کم از کم 5 کوٹیشنز جو ہے نا وہ اچھے سے یاد کر لیں. لیکن ایک اور میجر مسٹیک اسٹوڈنٹ جو کرتے ہیں وہ کوٹیشنز کو جو ہے نا بالکل ارریلیونٹلی کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں. ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے کوٹیشن کو اس انسیڈنٹ کے اکارڈنگ، اگر آپ کسی کریکٹر کی بات کر رہے ہیں تو جو اس کریکٹر کے بارے میں کوٹیشن ہوگی نا اسی کو ایڈ کرنا ہے. اگر کسی انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے، کسی واقعے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے جو ریلیونٹ کوٹیشن ہے نا آپ نے اسی کو ایڈ کرنا ہے. ایسے ہی بلائنڈلی آپ نے کوٹیشنز نہیں لکھ دینی. اس کے بعد جب کوٹیشنز آپ لکھ چکے ہوں گے، سارا آپ نے وہ کر دیا ہے، تو کوٹیشنز کو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ آپ نے مارکر سے ان کو لکھنا ہوتا ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہوتا ہے، ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ امبیلش کر کے ڈیکوریٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے. اس سے ایک تو آپ کا کویشچن ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے نا آپ کو آپ کے نا ایگزامینر پہ بھی اس کا اچھا امپریشن پڑتا ہے. اب ایک اور بات، یہ تو ہو گئے ہمارے مڈ والے پیراگراف کی بات. مڈ والے پیراگرافس آپ نے لکھ لیے. اب آ جاتے ہیں کنکلوژن پہ. اب کنکلوژن جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے جو یاد کر کے گئے نا وہ تو آپ جا کے پیپر میں لکھ ہی نہیں سکتے. وہ کیونکہ آپ نے اسٹیٹمنٹ جو آنی ہے نا اس کے مطابق بنانا ہے. اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے، آپ کسی بھی بک کی تیاری کر رہے ہیں، کسی بھی بک کا پیپر دے رہے ہیں، اس کو آپ نے سب سے پہلے تو اسٹارٹ کرنا ہے مارکر سے لکھنا ہے. یا یہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن سے ہم اپنا کنکلوژن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ان دا کنکلوژن وی کین سے دیٹ ٹو کنکلیوڈ وی کین سے دیٹ ان دا لانگ رن وی کین سے دیٹ ان دا نٹ شیل وی کین سے دیٹ ٹو سم اپ وی کین سے دیٹ. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنا کنکلوژن اسٹارٹ کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کے جو آپ نے جتنے بھی سینٹر والے پیراگرافس لکھے ہیں نا ان کو آپ نے ہر پیراگراف کو ایک لائن میں سمرائز کرنا ہے. مطلب آپ نے پہلا تو ہمارا انٹروڈکشن والا پیراگراف تھا نا، سیکنڈ والے پیراگراف میں آپ نے کیا بات کی تھی اس کو ایک لائن میں سمرائز کریں، کنکلوژن میں پٹ کر دیں. تیسرے میں کیا بات کی تھی اسے ایک لائن میں سمرائز کریں، کنکلوژن میں لکھ دیں. اس طرح سے ہر پیراگراف کو آپ سمرائز کر کے جو ہے اگر مطلب آپ نے 7 سے 8 پیراگراف لکھے ہیں نا تو 7-8 لائنیں آپ کی یہی بن جائیں گی. اس کے بعد پھر مزید آپ اپنے کنکلوژن کو ایکسپینڈ کیسے کریں گے. اب ہم نے جو تھا نا وہ اپنے انٹروڈکشن والے پیراگراف کو دیکھنا ہے. انٹروڈکشن والے پیراگراف میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو تھا نا اس کو وہاں پہ کچھ رائٹر کے بارے میں اور کچھ نا پوئم یا ناول یا ڈرامہ کے بارے میں کچھ لائنز وہاں پہ لکھی تھی. آپ نے ان کو دیکھنا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ کوئی لائن رائٹر کے بارے میں لکھی تھی نا، رائٹر کی تعریف میں لکھی تھی، اگر وہاں پہ آپ نے اس کو ایکٹیو وائز میں لکھا تھا تو آپ اس کو کنکلوژن میں پیسیو وائز میں لکھ دیں گے. اور آپ نے اس کی تعریف میں وہاں پہ جو ورڈ یوز کیا تھا نا انٹروڈکشن میں، مطلب آپ نے وہاں پہ فیبولس یوز کیا تھا تو آپ یہاں پہ کنکلوژن میں اسی کو جو ہے نا مارولس کر دیں گے. اگر وہاں پہ آپ نے اس کے لیے فینٹیسٹک کا ورڈ یوز کیا تھا تو یہاں پہ آپ جو ہے نا بریلینٹ کر دیں گے. اس طرح سے آپ سینونیم یوز کر کے، اور اگر وہاں پہ ایکٹیو وائز ہے تو یہاں پیسیو وائز، اگر یہاں پیسیو وائز ہے تو وہاں پہ ایکٹیو وائز کر کے اپنے اسٹیٹمنٹس کو جو ہے نا وہ بھی اپنے کنکلوژن میں پٹ کر دیں گے. اس طرح سے آپ کا ایک جو کنکلوژن ہے نا بہت اتھینٹک سا اور بالکل جو ہے نا آپ کے اسٹیٹمنٹ سے ریلیونٹ کر کے جو ہے نا وہ پریپیئر ہو جائے گا. پھر اب آپ نے آ جانا ہے کویشچن کی اینڈ والی لائن. اب آپ اپنا کویشچن جو ہے وہ کلوز کرنے لگے ہیں، وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں، تو آپ نے کیا لکھنا ہے، مارکر سے لکھنا ہے ہینس یا دز لکھ کے کاما لگا کے. پھر آپ نے اپنے آنسر پہ جو سب سے پہلی لائن لکھی تھی نا کویشچن کے اسٹیٹمنٹس کے بارے میں کہ تو پھر وہی والی لائن جو ہے نا جو آپ کے کویشچن کی فرسٹ لائن تھی، آپ کے آنسر کی فرسٹ لائن تھی نا، وہی آپ کے آنسر کی لاسٹ لائن ہوگی. پھر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے، ہینس لکھ دینا ہے یا دز لکھ دینا ہے، اور پھر اس کو آپ نے جو ہے نا اپنے کویشچن میں ایڈ کر دینا ہے اینڈ پہ. اس طرح سے آپ کا ایک بہت اچھا سا کویشچن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ کے مارکس جو ہے نا اس سے بہت اچھے آئیں گے. اور پھر لکھنے کے بعد اس کو پروف ریڈ ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. پروف ریڈ کے بعد بغیر آپ نے کویشچن اپنا ایگزامینر کو نہیں